لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وقال الله تعالى في مقام آخر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم हमा किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए है।
درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت کے لیے۔ آپ سن رہے تھے اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کا تذکرہ۔ سابقہ جمعہ میں سنا المعز، عزت دینے والا میرا اللہ ہے، اور آج جس مقدس نام کا ذکر کرنے والا ہوں وہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے، المذل۔ ذلت دینے والا، کن کو؟ کافروں کو۔ کن کو؟ دنیا آخرت میں مشرکوں کو۔ مجھے اور آپ کو آگاہ کرنے والا کہ ایسے کاموں سے بچ جائیں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہاری ذلت کا سبب بننے والی ہیں، جو تمہیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والی ہیں۔ المذل نے ہمیں تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے کہ دنیا میں وہ کام نہ کرنا جو تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ موجودہ دور میں دنیا کی صورتحال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج جس قدر مسلمان ہو کر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، شاید کبھی پہلے ایسا نہ ہوا ہو۔ جس قدر آج مسلمان ہو کر ذلیل ہو رہا ہے، پریشان حال بھی ہے، تنگ حال بھی ہے، اور بے سکون اور بے قرار بھی ہے، مارا پھرتا ہے۔ ملک کی گورنمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی ذلت کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں اتنا ذلیل ہو گیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق ان اللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ رب العزت یرفع بہذا الکتاب اقواما، وہ قوم کو، بہت ساری قوموں کو اس کتاب کے ذریعے جو قرآن مجید ہے، جو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، جو ہمارے لیے نوشتہ ہدایت ہے، اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی بدولت اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کو عزت سے نوازا ہے۔ جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے وہ قوم دنیا اور آخرت میں عزت پاتی ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، جنہوں نے قرآن کے احکام کو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ چیک کیجئے میرا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ یہ آنے والا ماہ رمضان، ماہ قرآن، میرا قرآن کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے۔ میں نے ماہ قرآن کے لیے، ماہ سیام کے لیے کیا عزم کر رکھا ہے؟ کیا سالہ سال یہی قرآن میری الماری میں بند پڑا ہے؟ اس کو میں نے کھول کر دیکھا ہے؟ کیا میں نے قرآن مجید کے سارے احکام پہ عمل کر لیا ہے؟ کیا میں نے قرآن مجید کو بغور پڑھ لیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، دنیا میں عزت سے جینا چاہتے ہو، تو پھر قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے۔ یہ سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری گھر والیوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو اللہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذلت سے نکل جائیں گے،
مجموعی طور پر قوم ذلت رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ بے حیا ہو گیا ہے یہ زمانے کا مسلمان۔ بے حیائی کا بخار اتارو۔ معاشرے میں بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی معصوم کلیوں کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر بے حیائی کا عروج اس قدر ہو چکا ہے کہ مسلمان کو ذلیل و رسوا کرتا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، بے چینیاں ختم کرنا چاہتے ہو، بے قراریاں ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ حیا کی چادر، حیا کا لبادہ اوڑھ لو، تمہارے اندر ایمان آ جائے گا۔ اور سابقہ جمعہ میں میں نے یہ بات بھی کہی، دنیا میں اگر عزت سے جینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جھکا لو، تواضع اختیار کر لو، تمہیں عزت مل جائے گی۔ متکبر انسان کی دنیا میں بھی عزت نہیں ہے اور آخرت میں بھی عزت نہیں ہے۔ متکبر کون ہے؟ جو حق سنتا ہے لیکن حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ متکبر کون ہے؟ جس کے پاس چند ٹکے ہیں دنیا کے، وہ اپنے آپ کو بس اپنا آپ ہی سمجھتا ہے۔ متکبر، تکبر کرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان کا چیلا اور اس کا بھائی ہے۔ دنیا میں شیطان بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، یہ اس کا بھائی دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ سنیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں سن لو، جو دنیا میں رہتے ہوئے تکبر کرتا ہے، تکبر سے زندگی بسر کرتا ہے، حتی اہون علیہم من کلب او خنزیر، یہ دنیا کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بڑا جانو، اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا اونچے مقام اور اونچے منصب والا سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ حقیر ہے، بڑا ہی چھوٹا ہے۔ اتنا رسوا ہوگا یہ قیامت کے دن، کتے اور خنزیر کی اس دنیا میں پھر بھی عزت ویلیو ہے، کل قیامت کے دن اس متکبر انسان کا حال کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوگا۔ اپنے آپ کو ذلت سے بچاؤ۔ المذل، اس ذلت دینے والے نے مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے، تم اگر ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تکبر سے اعراض کیجئے، شرک سے اعراض کیجئے۔ اگر تم اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے عمل کو صاف کیجئے، کردار اچھا کیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں عزت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مالک ارض و سما نے با اعتبار اعمال لوگوں کی ذلت کا ذکر کیا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، آنے والا ہے قیامت کا دن، وہ جب ہر چیز کو ڈھانپ لے گی اور اس دن تم چہروں کو دیکھو گے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے رسوائی لیے ہوئے، ان کے چہروں پہ، ان کے ماتھوں پہ رسوائی اور ذلت کا طوق لگا ہوگا اور ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ یہ کون آ رہا ہے؟ دنیا میں اس نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، اس نے بڑے بڑے اعمال کر کے لوگوں کو جتلایا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں بہت جری جوان ہوں۔ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور اعمال بھی کیے ہیں۔ با اعتبار اعمال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی، جھکی ہوں گی اس کی نظریں، اور عاملۃ الناصبہ، اتنے اعمال کیے ہوں گے کہ اس نے اعمال کر کر کے اپنے آپ کو تھکا لیا ہوگا۔ تسلا نارا حامیہ، با اعتبار اعمال کے پھر بھی جہنم کی آگ کا ایندھن اور بالن ہوگا۔ اس سے بڑی اور رسوائی اور اس سے بڑی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت کی رسوائی، قیامت کی ذلت بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ حضرات اس کی فکر کیجئے، یہ کون آیا ہے؟ یہ کس کو رسوائی ملی ہے؟ جس نے
اعمال تو کیے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق کیے ہیں. اس نے اعمال کیے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کرتا تھا اور یہ غور اور فکر نہیں کرتا بلکہ کہتا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اپنے ذہن میں یہ خیال کرتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ سب سے اچھا کام ہے، یہ دنیا سے بڑا اچھا کام ہے. یہ کون ہے؟ جس نے قرآن جو ضابطۂ حیات تھا اس کو چھوڑا تھا. اللہ نے اصول دیا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی عمل مقبول ہے تو وہ میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، میرے کہے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ قبول ہوگا. اس نے انکار کر دیا. سورہ کہف ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. سورہ کہف کی جمعہ والے دن تلاوت کیجئے، یہ رسول کائنات کا فرمان ہے. تمہارا سینہ نور سے منور ہوگا. یہ کون آ رہا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ اللہ اور اس کی قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا اور اللہ کی ملاقات کا انکاری آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فحبطت اعمالہم، اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے. اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی؟ میں مثال دیتا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ہے، اس نے زمین کو کاشت کیا ہے اور پھر اس کو پانی لگایا ہے، دن رات کھیتی کی محنت کر رہا ہے اور پھر اچھا بیج لگا رہا ہے، اور جب وہ کھیتی اگتی ہے تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے. جس کے اعمال برباد ہو جائیں اور جس کی جمع پونجی الٹ جائے، لٹ جائے، بتاؤ اس کے پلے میں کیا رہ گیا ہے؟ اور پھر اوپر سے وعید آ جائے. دنیا میں رہتے ہوئے فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. میں نے لوگوں کا اعمال کا وزن کرنا ہے، وہ چھوٹے ذرے کے برابر بھی عمل کریں گے میں دکھلاؤں گا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ فرماتے ہیں اس بدبخت بد نصیب کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا. بتاؤ یہ کون سا اسلام ہم لے کر پھرتے ہیں؟ کون سا اسلام ہے ہمارے پاس جو لے کر ہم اس دنیا میں آج پھر رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ جو بدبختی اور بد نصیبی کی ہماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، ہم اسلام سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب میں انسان کو مال سے نوازتا ہوں تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے، میرے رب نے بڑا مجھے اعزاز اور میرا اکرام احترام کیا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. جب اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اس کے پھل میں کمی آ جاتی ہے، اس کی آمدنی میں کمی آ جاتی ہے، اس کو پیسہ نفع نہیں ملتا تو یہ پھر کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. میرے رب نے میری توہین کی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں توہین نہیں کرتا حضرت انسان تیری، میں نے تو تجھے اس وقت بھی رزق دیا تھا جب تو مانگ نہیں سکتا تھا، تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے رزق کا بندوبست کیا تھا. میں تو دنیا میں آئے، میں نے تیرے ساتھ رزق کا وعدہ کیا تھا، تو نے اپنا رزق آپ ہی کھو دیا، تو نے اپنی توہین آپ کی ہے. وہ کیسے کی ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. جب سے تو نے جس کا باپ دنیا سے گیا یتیم ہو گیا وہ بچہ، جس کی ماں دنیا سے گئی وہ یتیم ہوگی بچی، تو نے اس کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، تو نے اپنا رزق کھو دیا ہے، تو نے اپنا احترام نہیں کیا. رب نہیں کرتا، رب نہیں روٹی چھینتا کسی سے. بندہ خود احترام نہیں کرتا اپنی ذات کا. بندے کو اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے اگر تو عزت سے جینا چاہتا ہے تو کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی عزت کیا کر، دنیا میں عزت مل جائے گی، رسوائی سے بچ جائے گا. اللہ ہم سب کو رسوائی والے جو بد اعمال ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے. حضرات میں مثال دیتا ہوں، یہ جسم ہے اور اس جسم میں روح ہے، تو یہ چلتا پھرتا انسان ہے.
اگر روح نکل جائے میری زبان بند ہو جائے گی، یہ روح نکل جائے میری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، یہ روح نکل جائے تو میرے ہاتھ جو پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، شل ہو جائیں گے۔ روح نکل جائے میرے جسم کی حرکت، میرے حرکات و سکنات بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر انسان کے عمل سے اللہ کا اکرام، اللہ کا عقیدہ جو بتایا ہوا ہے، جو اللہ نے تعلیم دی ہوئی ہے، اللہ کے احکام دیے ہوئے وہ نکل جائیں انسان کے عمل سے، تو انسان کا جسم اسی طرح ہے جس طرح جسم سے روح نکل گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے اعمال کی خیر کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا دنیا میں رہنے والوں سن لو، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتے، میرے مالک دیکھتے ہیں تو تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جسم میں یہ لوتھڑا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ الا وان فی الجسد ہی مضغۃ، یہ لوتھڑا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے، اور یہ دل ہے جو انسان کا مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ دل درست ہو جائے نا تو انسان کا سارا جسم، سارے اعمال، سارے اعضاء درست ہو جائیں گے۔ آج میں دل کی مانتا ہوں، نبی کی نہیں مانتا۔ آج میں دل کی مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا۔ آج میں کنبے قبیلے کی بات مان رہا ہوں کیونکہ وہ میرے دل کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو میرے دل کو جو تو نے مجھے ہدایت سے نواز رکھا ہے، جس ہدایت پہ میں اب کھڑا ہوں، اللہ اس سے نہ پھیرنا۔ اللہ میرے دل کو اپنی طرف پھیرنا، کیونکہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ دل سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دینا۔ بات آئی تھی دل کی۔ باپ ہے دنیا میں صدقہ خیرات کرتا ہے، آنے والا رمضان اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ باپ تھا دنیا میں صدقہ خیرات کا ارادہ کرتا اور صدقہ خیرات کرتا، اللہ نے 4 چاند لگائے، وہ باغ ہرا بھرا تھا، بہت پھیلا ہوا تھا، پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ باپ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، بچوں کی نیت میں فطور آ جاتا ہے، ذہن ہی ذہن میں خیال آتا ہے۔ دل نے کہا، دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کسی فقیر کو، کسی مسکین کو عزت نہیں دی جائے گی، جو آئے گا اس کو دھتکار کر بھگا دیا جائے گا۔ یہ ارادہ ہی کیا تھا۔ وہ ہرا بھرا باغ جو کلومیٹر پھیلا ہوا تھا، وہ صبح صبح جاتے ہیں، سورہ القلم ہے، 29واں پارہ ہے، جا کے پڑھ لیجئے، قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات اللہ نے اس کو راکھ کر دیا، جلا کر اس کو سوا کر دیا ہے، دنیا میں اس باغ کا نام و نشان ختم کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں بھول گئے راستہ، شاید کہ وہ باغ نہ ہو۔ کسی نے کہا نہیں، بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے یہ روزی روٹی ہم سے چھین لی ہے، ہم نے قدر نہیں کی اس کی، اس نے یہ روزی روٹی چھین لی ہے ہم سے۔ وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، یہ نادان ہے، یہ بے خبر ہے، اس کو بالکل نہیں پتہ کہ کون ہے وہ تو عز من تشاء، کون ہے تو ذل من تشاء۔ حضرات اللہ رب العزت نے اس باغ والوں کا باغ ان سے چھینا، کیونکہ ان کی نیت میں فطور تھا۔ جب سے مسلمان کی نیت میں فطور آیا ہے، اس وقت سے مسلمان ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے نا، تھوڑی سی چھوٹی سی رسوائی ہے، لیکن آخرت کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں اپنی نیتوں کو خالص کیجئے۔ اگر عزت چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، اپنی نیتوں کو خالص کیجئے۔ عمل جتنا بھی چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو،
اگر نیت خالص ہوگی تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اگر نیت خالص نہ ہوئی، عقیدہ اس میں نہ ہوا تو اس کا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وہ وزن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، دنیا میں جینا چاہتا ہے جس طرح آج جی رہے ہیں لوگ، آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، بس وہی یہی مقصد سمجھتے ہیں کہ یہی جینا ہے، ڈھول تماشا کر لیا، میلے دیکھ لیے، سرکسیں دیکھ لی، تھیٹر دیکھ لیے، عیاشی فحاشی کر لی، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈال لیا، لوگوں کا مال چھین لیا، یہی زندگی ہے دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تمہیں مل گیا ہے، اس میں کمی نہیں کی گئی ہے، یہ قرآن ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، میں نے کمی نہیں کی، دنیا کا مال، دنیا کی جو چاہت تھی وہ پوری کر دی ہے، مل گئی ہے آپ کو۔ آپ نے چاہا ہمیں مل جائے شہرت، آپ کو مل گئی، اب بے حیائی فحاشی کے بازار میں آگے آپ چلے گئے، آپ نے اپنی تمنا اپنے دل کی مان لی، اللہ کی تو نہیں نہ مانی۔ بازار بھرے پڑے ہیں بندوں سے، مسجدیں ویران پڑی ہیں بندوں سے۔ یہ آیا تھا مسجد کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اور کہتے ہیں میں عزت سے جینا چاہتا ہوں۔ حضرات اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی؟ مسجدیں ویران کر دی، ہم نے بازار آباد کر دیے ہیں۔ قبروں پر ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم جا کر ڈریں، خوف کھائیں، اپنی موت کو یاد کریں، وہاں ہم نے میلے اور عرس لگا دیے ہیں، وہاں ہم نے ڈھول اور تماشے لگا دیے ہیں، اور کہیں کہ ہم بہت بڑے دین کا کام کرنے والے اور دنیا میں معزز ہیں، ہم سے بڑا کوئی عزت دار نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ یہ قرآن کا فتویٰ کسی کا نہیں، دنیا والوں کو دنیا میں مل گیا جو ملنا تھا، آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے، سوائے بربادی اور ہلاکت کے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ضائع کر دیا میں نے، تباہ کر دیا میں نے جو تم کر رہے تھے، میں نے تباہ کر دیا ہے، اس کو مٹا دیا ہے اور باطل قرار دے دیا ہے۔ جس کو اللہ باطل کر دے، ضائع کر دے، اس کو کون ہے جو پورا کر دے گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں عزت ملے، ہم ذلت سے بچ جائیں، تو مخلص بن جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنے اندر للہیت پیدا کرو، اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرو، اپنے اندر رب کا ڈر اور اس کا خوف پیدا کرو، اس کی بات مانو جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے ارشاد فرمایا ہے لوگو لا دینیت اختیار کرنے سے بچ جاؤ۔ لا دینیت کیا ہے؟ دنیا میں ہم بس رہیں، 4 دن کی زندگی ہے، یہ جی لیں۔ اللہ فرماتے روز قیامت حسرت ہوگی جو میرے رسول کا مخالف ہوگا، حسرت رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ سنیے کہا کہنے والے نے میں بڑے نیک اعمال کرتا ہوں یا کروں گا، سوچا، آپ نے فرمایا جو میرا طریقہ نہیں ہے، تو نمازیں پڑھ جتنی میں نے پڑھی ہیں، تو روزے اتنے رکھ جتنے میں نے رکھے ہیں، تو شادی کر جیسے میں نے کی ہے۔ اگر تو میرے طریقے سے اعراض کرے گا تو میرا نہیں ہے، واضح بات کر دی تو میرا نہیں ہے، میرا مذہب کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر تو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا تو کیسے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اس کے اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ کل قیامت کے دن آئے گا، ویلا کرتا ہوا آئے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ کی پوروں کی انگلیوں کو چباتا ہوا یہ انسان آئے گا اور یہ کہتا ہوا آئے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے بربادیاں، میں اللہ اور اس کے رسول کی کاش اطاعت اور فرما برداری کر کے آ جاتا۔ مجھے تو میرے دوست نے ہلاک کر دیا، اس نے کہا تجھے بے حیائی کے بازار میں لے چلو، میں چلا گیا۔ مجھے تو شیطان نے ہلاک کر دیا، اب حسرت کا ویلا کرنے کا، پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ اب اس وقت پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے۔
اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ بات بڑی پیاری کی ہے، ایتھے صدا نہ بیٹھے رہنا توں اگے وس بیگانیاں پینا توں، ایتھے صدا نہ بیٹھیاں رہنا توں اگے وس بیگانیاں پینا توں، تیری ذات کسے نہ پوچھنی ہے اتھے عزتاں نے نیکوکار دیاں، سن گلاں رب جبار دیاں جے سنیے تے دل نو ٹھار دیاں، جے سنیے تے دل نو ٹھار دیاں۔ اللہ رب العزت پاک دل کو قبول کرتے ہیں، صاف دل کو قبول کرتے ہیں۔ دنیا میں مشرک دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ منافق دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ دنیا میں مرتد رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ بے حیات فحاشی کرنے والا دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ مرتد انسان دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ عزت اس کو ملے گی جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا، جو رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔